نہ عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اس کا تصوف سے نہ تعلق ہے، نہ آستانوں سے، خانقاہوں سے اور اللہ کے ولیوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن مجید سے اس کا۔ بہت معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ باقاعدہ جو دلال ہوتے ہیں نا خواتین والے، یہ وہ کریکٹر ہے، لیکن گھٹیا پن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں انہوں نے۔ مطلب سے ان کو بڑا اعتراض ہے کہ ان کے آستانے کو بڑا کہتے ہیں۔ میں کیا کہوں اس کے اڈے کو جہاں پہ، اور وہاں بھی جو ان کے مزار کے علاوہ جگہ ہے جہاں پہ بھی لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو اڈا ہی کہیں گے آپ، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ بے غیرتی کی آخری انتہا ہے جن سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کی میں مشکلیں ساری شف سے حل کرتا ہوں۔ اپنی باری یہ کورٹ میں بھی چلے گئے، اپنی بار انہوں نے سٹے بھی لے لیا، اپنی بار یوٹیوب کو بھی ای میلیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ یار اس پہ اسٹرائک بھیجیں، ہماری تصویریں لگاتا ہے۔ او بھائی کیا تم بندے ہو، تم کہتے ہو اور تمہارے چیلے یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے مرشد کی نگاہ کرم سے پیٹ میں بیٹی تھی، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی اور بیٹا پیدا ہو گیا میرے مرشد کی نظر کرم سے۔ ایسے بدبخت بے غیرت آدمی تمہارا دعویٰ یہ ہے، اگر تو یہ واقعی اپنے ولی کامل ہے اور اپنے والد کی اولاد ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ یہ جیسے پیٹ میں بیٹے کو بیٹی سے اور بیٹی کو بیٹے سے تبدیل کر دیتا ہے ویسے اپنا نام تبدیل کر دے۔ ایف آئی آر کی مہربانی سے اتنے لوگ دعا کرنے والے ہیں، اتنا پیار کرنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے ایک اعزاز بنتی جا رہی ہے، لیکن گھٹیا پن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں انہوں نے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ باقاعدہ جو دلال ہوتے ہیں نا خواتین والے، یہ وہ کریکٹر ہے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اس لفظ سے ان کو بڑا اعتراض ہے کہ ان کے آستانے کو بڑا کہتے ہیں۔ میں کیا کہوں اس کے اڈے کو جہاں پہ بلاوڑا شریف ان بڑا نہیں، میں بلاوڑا کے حوالے سے میں نہیں بات کرتا، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں میں ان کے والد کے حوالے سے جو مسنجف علی ہیں، ان کا جو ان کی قبر ہے، ان کے حوالے سے میں نے اچھی باتیں سنی کہ وہ درویش آدمی تھے اور اللہ اللہ کرنے والے تھے، تو لہٰذا میں نے یہ کلر سیدہ والا جو معاملہ ہے نا، دیکھیں یہ تو یہاں تو کسی کا مزار نہیں ہے، یہاں تو کسی کی قبر نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسی مقدس جگہ نہیں ہے، یہ تو اس نے بنایا ہی اڈا اس لیے تھا، اور وہاں بھی جو ان کے مزار کے علاوہ جگہ ہے جہاں پہ بھی لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو اڈا ہی کہیں گے آپ، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جو خواتین کا استعمال کرنا تھا نا، یہ اور یعنی گھٹیا پن جتنا ہو سکتا ہے۔ ہم جب اڈے پہ گئے تو وہاں وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں خواتین کو بلایا جا رہا تھا کہ جناب کار آ گیا چلو اندر، اور وہاں خواتین نے ہمیں گالیاں بھی دیں اور وہ ان کو بار بار ہم پہ جھپٹ بھی رہی تھیں، ان کی جن کی آنکھ سے چیرے نکال اس ٹائم میرے خیال سے وہ حال بھی چڑھ گئے تھے شاید۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، پورا ڈرامہ ان سے کروایا گیا۔ پھر یہاں پہ بھی ہماری گاڑی کو روکنے کے لیے خواتین کو آگے کھڑا کر دیا، ہم نے پھر گاڑی نہیں چلائی، حالانکہ موت کا خطرہ منڈرا رہا تھا، لیکن ہم نے ان کی جو چیلیاں تھیں ان کو یہ کہ یار ان کو زخم آ جائے گا، ہم نے گاڑی نہیں چلائی اور سب برداشت کیا ہم نے۔ تو یہ ایک، اور پھر اس مہم کے شروع میں ہی انہوں نے میرے گھر والوں کی تصویریں جو ایڈیٹڈ تھیں اور جو کچھ وہ استعمال کر کے ثابت کر دیا کہ یہ بے غیرتی کی آخری انتہا ہے جن سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دلیل سے بات کرتے، یعنی اپنی باری تو یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کی میں مشکلیں ساری شف سے حل کرتا ہوں، اپنی باری یہ کورٹ میں بھی چلے گئے، اپنی بار انہوں نے سٹے بھی لے لیا، اپنی بار یوٹیوب کو بھی ای میلیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ یار اس پہ اسٹرائک بھیجیں، ہماری تصویریں لگاتا ہے۔ او بھائی کیا تم بندے ہو، تم کہتے ہو اور تمہارے چیلے یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے مرشد کی نگاہ کرم سے پیٹ میں بیٹی تھی، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی اور بیٹا پیدا ہو گیا میرے مرشد کی نظر کرم سے۔ ایسے بدبخت بے غیرت آدمی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بیٹی کو میں نے بیٹے میں تبدیل کر دیا، اور باقی تم خود اپنی جو ہے بار پہ جا کے عدالت کے سامنے گڑ گڑا۔ میں نے تو اب کہا ہے کہ جو پرچہ ہوا ہے اس پہ ایف آئی آر، اگر تو یہ واقعی اپنے ولی کامل ہے اور اپنے والد کی اولاد ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ یہ جیسے پیٹ میں بیٹے کو بیٹی سے اور بیٹی کو بیٹے سے تبدیل کر دیتا ہے ویسے اپنا نام تبدیل کر دے ایف آئی آر کے اندر۔ اگر یہ ضمانت لیتا ہے تو ثابت ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بڑا بہادر ہے؟ بزدل، یعنی جب آپ افسوس ہوتا ہے اس پہ؟ افسوس بھی ہوتا ہے اور میں خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی، چونکہ دیکھیں یہ معاملہ میری ذات کا ہوتا نا پھر میں کہتا کہ یار کوئی ظرف والا دشمن چاہیے، یہاں پہ ہمیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا کہ جو اپنی چیزوں سے خود بخود ایکسپوز ہوتا رہے، اس لیے کہ دین کا معاملہ تھا، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آنا ضروری تھی کہ یار اس کا، اور مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ 99.9% پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ اس کا نہ عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اس کا تصوف سے نہ تعلق ہے، نہ آستانوں سے، خانقاہوں سے اور اللہ کے ولیوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن مجید سے اس کا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایسا آدمی کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یار، جس سے آپ نے، میں آپ کو کہتا ہوں 15 سال سے اس کی ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، آپ نے ایک آیت سنی ہے کبھی کسی ویڈیو میں اس کے منہ سے؟ یاد تو مجھے پہلے دن سے ہی تھا، بلکہ ہم نے وہ ایک اور اس سے پہلے بھی ویڈیو کی تھی، وہ ایک آنکھ سے خون رونے والی لڑکی تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک مختصر، لیکن پرابلم یہ تھا کہ نہ یہ شف والے معاملے میں نہ اس سے پہلے کبھی ہم نے بغیر ایویڈنس کے کوئی کارروائی کی ہے۔
ہمیں یہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ آنکھ سے چین نکال رہا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ نکال دیتے ہیں، منہ سے کیلیں نکال رہا ہے دنیا میں بہت سارے، لیکن ہمیں وہ طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے جس سے ہم ایکچولی اس کو ایکسپوز کر سکتے نہ، چونکہ وہاں پہ اس کے اڈے کے اوپر کیمرہ لے جانے پر پابندی تھی، موبائل لے جانے پر پابندی تھی، اور پھر وہاں پہ چونکہ سیدھا جان کا خطرہ تھا، اگر کسی بھی آپ اپنے رپورٹر کو بھیجتے اور وہاں پہ پکڑا جاتا وہ تو سمجھے کہ وہ مار دیا جاتا، تو ہم نے کسی کی جان رسک میں نہیں ڈالی، لیکن ہم کو 4 5 6 سال سے جب دیکھتے تھے کہ یار یہ کیسے کریں، اور میری ٹیم اس بات کی گواہ ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ان سے حلفاً پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ہر بار کہتے تھے یار کسی طرح پتہ کرو، یار کوئی بندہ ڈھونڈو جس کو یہ آنکھ سے زنجیر نکالنی آتی ہو، اور دا مومنٹ ہمیں وہ بندہ مل گیا، ہم نے پھر کوئی 1 منٹ ضائع نہیں کیا اس کے اوپر الحمدللہ۔ تو وہ بس وہ دیکھیں اللہ کی ذات نے نا ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ اب مثال اگر آج سے 4 سال بعد میں کسی فراڈی کو بے نقاب کروں گا تو وہ یہ ایک اس کی بھی ایک اور مثال بھی ہے کہ 20 سال سے ایک آدمی ہیروئن بیچ رہا ہو، تو کبھی کسی طریقے سے جب پولیس کو باقی ثبوت مل جائیں، رنگے ہاتھوں وہ پکڑا جائے، تب وہ پکڑے، تو اس کے پاس یہ جواز تو نہیں ہوتا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کا کہ میں 20 سال تو بیچ رہے ہیں، میں نے ہون کیوں پڑے